ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک ایسا نظام تشکیل دیا گیا جس کا میجر آبجیکٹو کیاس کو پریونٹ کرنا اور طاقت کو کنٹرول کرنا تھا، اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے۔ اس نظام میں امریکہ کا سینٹرل رول تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام دباؤ کا شکار ہوتا گیا۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ دباؤ کھل کر سامنے آیا، اور کرٹکس نے اس دباؤ کو ٹرمپ ڈس آرڈر کا نام دیا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا آج کس موڑ پہ کھڑی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر کس طریقے سے قائم کیا گیا، یہ کب فریکچر ہونا شروع ہوا، اور ٹرمپ ایرا نے اس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے، بلکہ اس پروسیس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم کیے جانے والا نظام جن کور پلرز پہ ریسٹ کرتا تھا، اس میں یو ایس کی اکنامک ڈومیننس، ملٹری الائنسز لائک نیٹو، گلوبل انسٹیٹیوشنز لائک یونائٹڈ نیشن، IMF، ورلڈ بینک اور شیئرڈ بیلیف شامل ہیں، جن میں فری ٹریڈ، لبرل ڈیموکریسی، رول بیسڈ کوآپریشن امپورٹنٹ ہیں۔ کئی ڈیکیڈز تک اس سسٹم نے ریلیٹیو اسٹیبلٹی ڈیلیور کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیپ انیکویلٹیز اور انریزالوڈ کنفلکٹس کو بھی ماسک کیے رکھا۔ 21 سینچری کے سٹارٹ میں ہی اس کے کریکس نظر آنا شروع ہو گئے، جس میں اینڈلیس وارز، فائنینشیل کرائسس، گروئنگ پبلک ریزنٹمنٹ ٹوورڈز گلوبلائزیشن ایٹسیٹرا شامل ہیں۔ آلدو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان مسائل کو جنم نہیں دیا، لیکن اس ٹرننگ پوائنٹ کی نشاندہی اس نے کی ہے۔ سمرنگ فرسٹریشنز کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کی بنیادوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں جسے خود امریکہ نے تشکیل دیا تھا۔ گلوبل ڈس آرڈر کی سب سے ریسنٹ اور سٹرائکنگ ایگزامپل وینزویلا کی ملٹری انٹرونشن ہے۔ آلدو پبلکلی اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کیا گیا کہ یہ نارکو ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ ایکشن بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے اور ایک کنٹری کی ساورنٹی کی بھی وائلیشن ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ یونیلیٹرل ملٹری ایکشن دنیا کو غیر محفوظ بنا رہا ہے اور پرنسپل آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی ویکن کر رہا ہے۔ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز پوسٹ وار آرڈر کا سینٹرل پلر رہے ہیں، لیکن 66 انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے یو ایس کا وڈرال اس ملٹی لیٹرل سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ جیسے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے یو ایس کا وڈرال گلوبل ہیلتھ کوآپریشن کو ویکن کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے وڈرال کلائمیٹ کے لیے ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کرے گا۔ اس کنٹیکسٹ میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے کون سے فیکٹر ہیں جو اس ورلڈ ڈس آرڈر کو انفولڈ کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر میجر پاورز کمپٹیشن ہے۔ امریکہ، چائنا اور رشیا انٹرنیشنل کوآپریشن کے بجائے بیلنس آف پاور اور اسٹریٹجک کمپٹیشن میں فوکس کر رہے ہیں۔ میجر پاورز کی یونیلیٹرل ایکشنز انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ یہ جیو پولیٹیکل ٹرینڈز نئے ورلڈ آرڈر کی طرف ٹرانزیشن کا عندیہ دیتے ہیں، لیکن اس نئے ورلڈ آرڈر میں پاور انٹرسٹ انٹرنیشنل لاء پہ حاوی رہیں گے، جو کہ ایک ملٹی لیٹرل کوآپریشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔